نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 7 مارچ 2019 کو چناب نگر میں قادیانی نظارت تعلیم کے تحت قادیانی تعلیمی اداروں کی مشترکہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس تقریب کے اندر مرزا محمود کی تفسیر تقسیم کی گئی، جس کا نام تفسیر صغیر ہے۔ اس تفسیر صغیر کے اندر قطعیات کا انکار، قرآن کریم کی آیات کے معنی میں تحریف، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، معجزات کا انکار، جمہور امت سے ٹکراؤ، اسلاف امت سے بغاوت، یہ سب کچھ اس تفسیر کے اندر درج تھا۔ جب یہ تفسیر تقسیم کی گئی اور اس تفسیر کو تقسیم کرنے والا مبارک احمد ثانی تھا، اور یہ مبارک احمد ثانی قادیانی کوئی عام قادیانی نہیں ہے، بلکہ یہ مرزا مسرور کا استاد ہے۔ چنانچہ جب اہل اسلام کو پتہ چلا کہ یہ تفسیر اس قسم کی تقسیم کی گئی ہے تو اہل اسلام نے دباؤ ڈالا کہ مقدمہ درج کیا جائے۔ 6 دسمبر 2022 کو مقدمہ درج کیا گیا، کیس چلا، گرفتاری ہوئی، فرد جرم لگی، ضمانت خارج ہوئی، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ سے چلتے چلتے یہ سلسلہ سپریم کورٹ کے اندر جا پہنچا۔ انتخابات سے 2 روز قبل جب پاکستانی قوم انتخابات کے اندر مصروف تھی تو 6 فروری 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ نے مقدمے سے مبارک احمد ثانی قادیانی کو بری کر دیا۔ جب بری کیا گیا تو علماء امت میدان میں نکلے اور اعلان کیا کہ عدالت کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ چنانچہ مذہبی دباؤ کی وجہ سے درخواست منظور کر لی گئی۔ پھر عدالت نے مختلف بڑے دینی اداروں سے اور بڑی شخصیات سے تجاویز طلب کیں۔ تجاویز کے بعد 24 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ سنایا گیا، اور یہ فیصلہ پھر آئین پاکستان سے متصادم تھا، قرآن و سنت کے مخالف تھا۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو دفعات عائد کی گئی ہیں وہ اس تفسیر کے تقسیم کرنے والے پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ چھاپنے والے پر، طبع کرنے والے پر اور نشر کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ جبکہ یہاں ایک کوتاہی یہ بھی کی گئی کہ یہ سارے کے سارے مقامات، طباعت کا مقام، نشر کا مقام، طبع کرنے والے، نشر کرنے والے، یہ سارے کے سارے مرزئی تھے۔ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اور مبارک ثانی کو یہ کہہ کر بری کر دیا گیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے پرائیویٹ ادارے کے اندر یہ عمل کیا ہے، اس عمل پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس فیصلے پر پورے ملک کے اندر ہیجان برپا ہو گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تمام مذہبی طبقات احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم عدالت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، جو عدالت نے کہا کہ مرزائی اور قادیانی اپنے پرائیویٹ مقامات پر، اپنے گھروں میں، اپنی مجالس اور اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے نجی مقامات پر اسلامی شعائر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ عقل میں آنے والا بھی نہیں ہے، شریعت سے بھی متصادم ہے اور آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، پرائیویٹ جگہ پر کوئی کچھ بھی کرے، اس پر قانون حرکت میں نہیں آتا، یہ دلائل کی روشنی کے اندر ایک بے جان قسم کا فیصلہ ہے۔ ہم اس کو دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر ذرا کتنی جان ہے۔ دلیل نمبر 1، مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی وہ ان کی پرائیویٹ جگہ تھی۔ مسجد زرار 4 دیواری کے اندر تھی، اس میں منافقین کی سرگرمیوں کو قرآن کریم نے جڑ سے اکھاڑ دیا۔
اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنے خاص علاقے اور اپنے خاص طبقے کے اندر یہ دعویٰ نبوت تھا۔ پھر اس دعویٰ نبوت کے بعد اسلامی شعائر کا استعمال کیا، اپنے نجی مقامات پر کلمہ کا استعمال، اذان کا استعمال، قربانی اور دیگر اسلامی شعائر کا استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف میدان میں نکلے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ کے مقام پر اس قدر بڑی جنگ تھی کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانہ حیات میں تمام جنگوں کے شہداء کی تعداد 259 بنتی ہے، اور صرف یمامہ کے اندر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 1200 بنتی ہے، جس کے اندر اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور پھر قرآن کریم کے تقریباً 750 کے لگ بھگ حفاظ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلے۔ اگر قاضی صاحب کے اس ضابطے کو دیکھا جائے تو وہ اپنے علاقے میں تھا، اپنے پرائیویٹ مقام پر تھا۔ شریعت نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ضابطے کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے گھر چار دیواری کے اندر ہیروئن بیچتا ہے تو کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے گا۔ ملکی قانون حرکت میں آئے گا، اسے اٹھا لے گا اور اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، بلکہ گھر کی چار دیواری میں نہیں، گھر کے ایک کمرے کے اندر، کمرے کے ایک کونے کے اندر کوئی ملک کے خلاف سازش کرے، ریاست کے خلاف سازش کرے، آئین اور دستور کے خلاف سازش کرے، اسے جرم قرار کیا نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً یہ جرم ہے۔ اور جیسے ہی علم میں آئے گا، ادارے بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ مرزائی پبلک مقامات پر تبلیغ نہیں کر سکتے، اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اداروں کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ اور یہ نظریہ عقل سے بھی ٹکراؤ رکھتا ہے، آئین پاکستان اور دستور سے بھی ٹکراؤ رکھتا ہے، اور قرآن و سنت سے بھی ٹکراؤ رکھتا ہے۔ جرم ہوتا ہے، کھلے عام کیا جائے تب بھی جرم ہے، چار دیواری کے اندر کیا جائے تب بھی جرم ہے، زنا ہے، چار دیواری میں کیا جائے تب بھی، باہر نکل کر کیا جائے تب بھی۔ کون اس فلسفے کو تسلیم کر سکتا ہے کہ چار دیواری کے اندر ان چیزوں کو غلط نہ کہا جائے اور باہر غلط کہہ دیا جائے؟ گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر بھی اور چار دیواری سے باہر بھی۔ یاد رکھیے، مرزائیوں کے لیے امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ صرف باہر کے لیے نہیں، وہ ہر جگہ کے لیے ہے کہ مرزائی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، اسلامی اصلاحات کا سہارا وہ نہیں لے سکتے، اور یہ مطلق ہے، باہر کے لیے بھی ہے، اندر کے لیے بھی ہے۔ 24 جولائی 2024 کے اس فیصلے نے مرزائیوں کے لیے بہت بڑی سہولت کاری کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر کچھ بھی کریں، تو کیا وہ ایک دو چار آدمیوں کو گھر میں لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار پر قائل کریں؟ حیات عیسیٰ کے انکار پر کیا وہ قائل کر سکتے ہیں؟ ان کے معجزات کے انکار پر کیا وہ قائل کر سکتے ہیں؟ کیا اس وقت قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ فیصلہ عالمی دباؤ پر کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزائی غلام احمد قادیانی
انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور اس کی ذریت کی سرپرستی آج بھی عالمی طاقتیں اور انگریز سرکار کر رہی ہیں، لیکن علماء امت اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہر ایسا فیصلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر لوگوں کے یقین کو کمزور کرنے کا باعث بنے اور ختم نبوت کے انکار کا سبب بنے، منکرین ختم نبوت کی سہولت کاری کی راہ ہموار کرے، امت مسلمہ ایسے فیصلے کو کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد، اس کے ساتھ ہماری نجات وابستہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے، آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کو پس پشت ڈال کر جو حق ہے اس کو حق سمجھیں، ناحق کو ناحق سمجھیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور اکابرین تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت پر کام کرنے والی جماعتوں کے علماء اور اکابرین جو ہمیں ہدایات دیں، ان ہدایات کی روشنی کے اندر ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس فیصلے کی راہ کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو جہاں تک ہو سکیں بلند کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔